یہ ذوات مقدسہ خود نور کے پیکر ہیں اور ان کا ذکر بھی نور ہے، یہ خود بھی نور ہیں، ان کا ذکر بھی نور ہے۔ البتہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس ذکر کی حقیقت کو سمجھیں، اس ذکر کی حرمت کو سمجھیں، اس ذکر کی عظمت کو سمجھیں۔ لفظ ذکر کے معانی بہت ہیں، ذکر اور ذکر۔ اب آج سے ذکر نہ کہنے لگیے گا، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سن لیجیے۔ ذکر وہ ہے جو زبان پر ہو عام طور پر، لیکن اصل میں ذکر کہتے ہیں یاد کو۔ زبان پر یاد نہیں ہوتی، یاد تو دل میں ہوتی ہے۔ یاد دل میں ہوتی ہے، اور دل میں ان کی یاد ہونی چاہیے اور مستقل ہونی چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہماری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ان کی یاد ہمارے دل میں نہ ہو۔ بس یہ اگر معیار زندگی ہو جائے تو میں قسم کھاتا ہوں، قسم شرعی، کہ آپ میں یہ جوہر پیدا ہو جائے گا کہ درخت کو اشارہ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اہل بیت مصطفیٰ سے وابستگی۔ اچھا، اس طرح کے معجزات لوگ ذکر کر کے نبوت ثابت کرتے ہیں اور امامت ثابت کرتے ہیں۔ نبوت و امامت کا رتبہ تو اس سے بھی بہت بلند ہے۔ نبوت کا رتبہ بہت بلند ہے، امامت کا رتبہ بہت بلند ہے، ولایت کا رتبہ بہت بلند ہے۔ بہت سے لوگ معجزات بیان کر کر کے یہ چاہتے ہیں کہ امامت ثابت کریں۔ معجزات ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے، وہ ولایت تکوینیہ کے حامل ہیں۔ ان کے لیے کسی مردے کو زندہ کر دینا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے کارنامہ ہو سکتا ہے، ان کے لیے کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ کسی مریض کو شفا دے دینا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ ان کی ولایت تکوینیہ کا ایک معمولی اظہار ہے، ایک معمولی اظہار، ایک معمولی اعمال و استعمال۔ یہ تھوڑی کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے، ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ یہ اساس عالم ممکنات ہیں، ان کے لیے کوئی شے ناممکن ہے ہی نہیں۔ یہ اساس بنیاد، مرکز دائرہ وجود، اساس عالم امکان۔ کوئی بھی شیء ممکن حیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ فیض الہی ان کے واسطے سے اس تک نہ پہنچا ہو۔
ان کے واسطے سے ان تک نہ پہنچے. کوئی شے خلعت وجود پا نہیں سکتی، کوئی شے حیز وجود میں آ نہیں سکتی، کوئی شے صورت وجود پا نہیں سکتی جب تک اسے فیض وجود ان کے واسطے سے نہ ملا ہو. تو ان کے لیے زمین کو آسمان کر دینا اور آسمان کو زمین کر دینا بھی کوئی کارنامہ نہیں ہے اصلاً. زمین آسمان کی بات ہو گئی ہے اور اتنی دیر سے یہاں شاعری بھی ہو رہی تھی تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، شعری واقعہ ہے. میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک مشہور مطلع ہے میر انیس کا. میر صاحب تھے. میر صاحب کا درجہ بہت بلند تھا. میر صاحب کا ایک سلام ہے بہت مشہور، اور خود اپنے زمانے میں اس پہ ایک قیامت برپا ہو گئی تھی. اور سلام یہ ہے کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. یہ ان کا بہت مشہور سلام ہے. مگر بھرپور سلام ہے. اس زمین میں تقریباً میر صاحب کے کوئی کم سے کم 38-40 شعر ہیں، جس میں سے 5-6 شعر مشہور ہیں. اسی زمانے میں اس زمین میں شعراء نے طبع آزمائی کی. مرزا دبیر علیہ الرحمہ کے کسی شاگرد نے سلام کہا تو میر انیس کے بھائیوں اور بیٹوں اور شاگردوں کو برا لگا، اور اس کے بعد پھر کسی نے یہ شعر کہہ دیا کہ بھلا تردد بیجا سے ان میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو. جب بات اس سطح تک آ گئی تو پھر بڑے بیچ میں پڑے اور انہوں نے دونوں جماعتوں میں صلح کرائی. لیکن یہ کوئی بات نہیں تھی. اگر میر صاحب نے کوئی سلام کہا تھا اور اسی زمین میں دوسروں نے شعر کہے تو ویلکم کرنا چاہیے تھا. اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہماری زمین پہ دوسرے سلام کہہ رہے ہیں. خیر، نفسانیت کو راہ نہیں دینا چاہیے. اس کے بعد جوش کا زمانہ آ گیا. کہاں میر صاحب کہاں جوش. جوش نے میر صاحب پر اعتراض کیا، اور یہ بیت، یہ مطلع جوش کا کلیات جوش میں موجود ہے. جوش ملی آبادی نے کہا کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو. دیکھیے، یہ سب میں عمدن ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کا شعری ذوق بالیدہ ہو. وہ یہ سمجھیں کہ شاعری کیا ہوتی ہے اور شعر میں ترقی کیسے ہوتی ہے، مضمون کیا ہوتا ہے، الفاظ کیا ہوتے ہیں، اور کیا چیز شایان شان اہل بیت ہوتی ہے. جو لوگ خود شعر نہیں کہتے وہ یہ پابند ہو جائیں کہ بہت ہی سیلیکٹیو، بہت ہی سیلیکٹڈ کلام معیاری شعراء کا پڑھیں گے. یہ نہیں کہ جس کا ہاتھ لگ گیا پڑھیں. ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے. حفظ مراتب کا بھی خیال رکھیے. اتنا غلو نہ کیجیے کہ توحید پہ حرف آئے. اللہ کے تمام نبی، تمام ولی، تمام امام، انہوں نے خود کو اور اپنے آپ کو اور اپنی ہر شے توحید پر قربان کی ہے. ہم توحید کو ان پر قربان نہیں کر سکتے.
ہر بچہ ہر جوان یہ خیال رکھے. ہمارے ذاکرین ان کا جیسے دل مطمئن ہی نہیں ہوتا جب تک کہ خدا کی نعوذ باللہ توہین نہ کر دیں یا امام کو خدا نہ بنا دیں، نبی کو خدا نہ. حفظ مراتب پہلی شرط ہے. حفظ مراتب، کس کے لیے کیا لفظیں استعمال کرنا چاہیے. سوچو کس کے لیے کیا پڑھ رہے ہو، کس کی شان میں کیا کہہ رہے ہو. خود وہ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ خود وہ قبول کریں گے یا نہیں؟ ہمارے مولا مولا ہیں، خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہیں. مولا ہیں، حجت خدا ہیں، امام ہیں، عادل ہیں، منصف ہیں. خوشامد پسند بادشاہ تھوڑی ہے. جو چاہے کرو، ان کی تعریف کر دو شفاعت ہو جائے گی؟ نہیں. شفاعت برحق ہے مگر اتنی آسان نہیں ہے. دین میں کہیں رشوت کا گزر ہو سکتا ہے؟ ہم اتنی نظر و نیاز کرتے ہیں تو یہ نظر و نیاز کیا ہے؟ اصل نظر کس چیز کی کرنی چاہیے معلوم ہے؟ نظر کیا کرنا چاہیے؟ مثال دوں؟ اب اتنی دیر تک آپ لوگ اپنی سناتے رہے، میری سنیے گا جتنی دیر تک سے. دیکھو میں مہمان بلایا ہوا ہوں، اتنا تو لحاظ کرنا. میں عمامہ پہنتا ہوں، عبا پہنتا ہوں، اس کو عبا کہتے ہیں. یہ قبا ہے، موزہ ہے، کفش مجھے وہی پسند ہے جو مثال دے رہا ہوں، سنجیدہ مت ہو جانا. اب اگر کوئی چاہے کہ مجھے کوئی نظر دے، ہدیہ دے، وہ 3 پیس سوٹ لے آئے ٹائی وائی کے ساتھ، میں قبول کروں گا؟ قبول کر. میں عمامہ پہنتا ہوں، آپ ہیٹ لا کے مجھے دے دیں، میں قبول کروں گا؟ نہیں نا. میں عبا پہنتا ہوں، آپ اوور کوٹ لا کے مجھے دے دیں، قبول کروں گا؟ کتنی ہی قیمتی چیز آپ لا کے دیں، جو چیز میرے استعمال کی نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے، قبول نہیں کروں گا. تو جب میرے لیے یا آپ کے لیے کوئی ڈاکٹر ہو اور وہ پہنتا ہے 3 پیس سوٹ، کوٹ پینٹ پہنتا ہے، میں اسے عبا قبا پیش کر دوں، ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی میری خدمت کی اور بہت علاج کیا اور بہت توجہ سے بڑی محبت سے یہ عبا میری لے لیجئے. وہ کہیں قبلہ بہت شکریہ، آپ کی عبا بہت متبرک ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کی ہے مگر حرم میں جا کے مس ہو گئی ہے زری سے سر آنکھوں پر، مگر یہ میرے استعمال کی نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میں پہنتا نہیں ہوں، میرے استعمال کی. ٹھیک ہے نا؟ ہم جب نظر کرتے ہیں، معیار نظر کیا ہے؟ نظر شرعی کیا ہوتی ہے؟ انہی اعمال اور عبادات اور اوراد اور وظائف کی نظر کی جا سکتی ہے جو شرعاً مستحب ہوں. تصور صاف ہوا؟ نظر کس چیز کی جائے؟ کیا پیش کریں ہم انہیں ہدیہ کیا پیش کریں جو انہیں پسند ہے؟ وہ کس چیز کے عاشق تھے؟ اہل بیت کو عشق کس سے تھا؟ نماز سے. اہل بیت کو عشق کس سے تھا؟ قرآن سے. اتنا عشق تھا
کہ جھولے میں زبان کھولتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے، نیزے پہ زبان کھولتے تھے تو قرآن. علی واقعہ ہے، ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، اور اس کے بعد جب باہر تشریف لائے، دست پیغمبر پر آئے تو کیا کیا؟ قرآن کی تلاوت. آقا حسین نے نوکے نیزہ پہ کیا کیا؟ قرآن کی تلاوت. اب میرا ایک مطلع سن لیجئے. آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک. آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نو کے سنا تلک. گہوارے مسیح سے نو کے سنا تلک. آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک. قرآن پڑھتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں. ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں قرآن پڑھ کے امام کو ہدیہ کیجئے تو کہتے ہیں امام کو قرآن بخشیں. بخشنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہدیہ کرنے کو کہہ رہے ہیں. دینی تصورات کلیئر ہونے چاہیے. دینی تصورات واضح ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ شیطان مغالطوں میں مبتلا کر کے بے دین بنا دے. مغالطے مغالطے مغالطے، فلسفی نہیں، فیلیسی. آج کل کتابوں میں بھی اور بیانوں میں بھی بہت زیادہ یہ کہ فلسفی کے بجائے فیلیسی سننے کو ملتی ہے. فلسفہ نہیں، سفسطہ. فلسفہ نہیں سننے کو ملتا ہے، سفسطہ. لوگ سفسطے کو فلسفہ سمجھ کے بیان کرتے ہیں، اور سفسطے سے بھی گری ہوئی جو چیز ہے وہ فلسفہ نہیں، وسوسہ. بے اساس باتوں کو بڑا علمی نکتہ سمجھ کے بیان کرتے ہیں. کوئی بے اساس بات. اسی کو میں کہتا ہوں کہ اس قوم کو، یہ قوم جو دنیا کی رہبری کے لیے آئی تھی، اس کو دو چیزوں نے غرق کر دیا: نری شاعری اور کھوکھلی خطابت.